آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ عنوان جناب شروع ہے ہمارا جو ہے نا کہ اسنا آدم، انسان، میں اور آپ، میری اور تیری کہانی، میری اور تیری کہانی جو شروع سے جاری ہے جو ہے نا کہ اسنا اب بھی اور جب تک یہ سیارہ میں انسانیت پیدا ہوتی رہے گی آخر تک۔ تو یہ ایک جو ہے نا کہ اسنا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے آدم کا۔ تو ہاں، تو اس کی قسطیں چلیں گی، آپ نے دیکھنا ہے، ہاں جو ہے نا کہ اسنا اس کو سمجھنا ہے، جو ہے نا کہ اسنا پھر اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ ہاں، تو اب جو ہم جو بات کریں گے وہ آپ کو ایک بات سمجھانی ہے جو آپ نے سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ آدم کا جو قصہ جو سنایا گیا ہے ہمیں آج تک، جو سنایا گیا اور سنایا جا رہا ہے، مسلمان سنا رہے ہیں، وہ فرقوں سے نکلنے والے بھی سنا رہے ہیں، اور جو فرقوں میں کھڑے ہیں وہ بھی سنا رہے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے نا کیسنا یہ سارا مفہوم جو ہے نا کیسنا غلط سمجھا رہے ہیں۔ مقصد ہے جو فرقے ہیں مذہبی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی جو ہے نا آدم کا جو قصہ انہوں نے سناتے ہیں، جو یہ جو پورا واقعہ ہے اللہ آدم کا قرآن کریم میں کھڑا ہے، یہ بھی غلط سمجھا رہے ہیں، اور انہوں نے غلط سمجھا ہوا ہے، اور جو ہے نا کیسا نا یہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ اور اس کے علاوہ جو فرقوں سے نکلے ہیں جو ہے نا کیسا نا، اور ان فرقوں کو غلط سمجھتے ہیں، جو انہوں نے جو ہے نا آدم کا قصہ جو ہے نا کیسا نا سمجھا ہوا ہے قرآن سے، وہ بھی غلط سمجھا ہوا ہے۔ یہ دونوں طبقات ہیں جو ہے نا کیسا نا، دونوں گروہ ہیں جو ہے نا کیسا نا، دونوں اصلاح کریں۔ میں نے جو ہے نا کیسا نا ایک تو جو مذہبی فرقے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ، یہ جو سمجھتے ہیں جو ہے نا کیسا نا ایک آدم پیدا کیا اللہ پاک نے، پھر اس کی پسلی میں سے ہوا کو بنایا، پھر جو ہے نا کیسا نا ہاں اسے جنت عطا کی، پھر وہ جو ہے نا کیسا نا ہاں وہ جنت میں رہے، پھر جو ہے نا کیسا نا اس کو ملائکہ کو بھی حکم ہے اس کو سجدہ کرو، پھر ابلیس نے بھی انکار کر دیا، پھر جو ہے نا کیسا نا اللہ نے آدم کو کہا تم کھاؤ پیو، لیکن یہ شجر جو درخت کھڑا ہے نا اس کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، لیکن وہ جو ابلیس تھا وہ اس نے آدم کو پھسلا دیا، اور آدم جو ہے نا کیسا نا اس کے کہنے پر جو ہے نا کیسا نا وہ درخت کے قریب چلا گیا اور وہ جنت سے نکالا گیا۔ آدم کا جو قصہ قرآن میں کھڑا ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ جو سمجھایا گیا ہے نا ہاں جو ایک آدم پھر اس کی کہانی ہاں یہ غلط ہے۔ اب اس کے علاوہ جو فرقوں سے نکلے ہیں جو ہے نا کیسا نا، جس طرح پرویز صاحب ہیں، پرویز کی تو میں بات تھوڑی سی کر دوں۔ پرویز بہت اچھے آدمی تھے بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے جو کچھ اپنی غور و فکر کیا، اور وہ پاکستان سے بھی پہلے جو ہے نا کیسا نا اس کی ایک تاریخ ہے جو قائد اعظم علامہ اقبال، پھر وہ سر سید، جو یہ ان کا سلسلہ چلا ہے، تو وہ انہی میں ایک پرویز بہت اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ قرآن کا سمجھا اس نے واضح کہہ دیا، جو دیکھو میں نے جو کچھ سمجھا ہے یہ میری اپنی ایک فکر ہے، سوچ ہے، اور میری کاوش ہے، ہاں، اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے، اور پھر میں نے جو ہے نا کیا سنا اس دور کا مفہوم تم لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہاں، تو اس نے کہا ہے جو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر میری بات قرآن کے خلاف ہو نا تو وہ سمجھ لینا جو میں بھول گیا ہوں، ہاں اس کو جو ہے نا کیسا نا آپ نے پھینک دینا ہے، لیکن قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن ہی دین ہے۔ تو یہ پرویز صاحب بہت اچھے آدمی تھے، نرم دل تھے، اور اچھے مزاج کے آدمی تھے، اور پکے مسلمان تھے جو ہے نا کیسا نا، تو یہ بات اس کی صحیح ہے۔ اب اس میں پرویز کی جو کتابیں ہیں یا جو کچھ اس نے لکھا ہے اس میں کچھ بھول گئے ہیں، تو اس کا جو اظہار جو میں نے بھی نا کچھ کر دینا ہے، ہاں کر دینا ہے۔ لیکن جو پرویز کو لے کے کھڑے ہیں، جو پرویز کی جو ہے نا کیسا نا ایک طلوع اسلام کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، انہوں نے جو ہے نا کیسا نا جو آگے ایک سلسلہ چلا ہے، تو انہوں کو چاہیے تھا جو وہ پرویز
کا بھی ویڈیو جو ہے نا آگے شائع کرتے لیتے، لیکن خود قرآن میں غور کرتے، خود اللہ کی کتاب میں غور کرتے، پھر اس کو سمجھتے، پھر اس کی جو اس میں جو قرآن کریم میں انسانیت کے حل کی ترتیب بتائی گئی ہے تو اس کو لے کر کھڑے ہوتے اور اس کا سلسلہ ایک چلاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے بھی جو وہ پرویز نے جو سمجھا اسی کو یہ جو ہے نا کیسے نا آگے بیان کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں اور اسی کو سلسلہ ایک چلایا ہو، تو یہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی ہے جو ہے نا کیسے نا، وہ ایک بھائی ہیں جو ہے نا کیسے نا مسائل کا حل بتا رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے، وہ اس نے تقریر کی ہے، مسائل کا حل نہیں بتایا، جیسے مولوی مسجد میں آتا ہے جو ہے نا کیسے نا وہ کہتا ہے وہ دنیا کے حل کا مسئلہ سن لو، وہ دنیا بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ہاں جی مولوی صاحب سنائے، وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی حل ہے، بس اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہاں، اور جو ہے نا کیسے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پکڑ لو، بس یہ مسائل تمہارے حل ہو گئے سارے کے سارے۔ اب اس پر وہ تھوڑی سی قرآن کی آیتیں حدیثیں ادھر ادھر سے پکڑ کے سنا دیتا ہے۔ تو یہ جو بھائی ہیں یہ بھی اس نے تو کوئی حدیثیں ویسے نہیں سنی، لیکن قرآن کی آیتیں بھی جو ہے نا کیسے نا اس نے اس کا مفہوم بتا دیا، بھئی یہ اس طرح حل ہے گا، تو یہ ایک تقریر ہے، اس کا حل نہیں ہے گا۔ دوسرا میں نے یہ اس کی تقریر شوٹ کی ہے، تو دوسری میں نے ان کے طلوع اسلام کے ایک اور تقریر نہ شوٹ کی، ان کا وائس چیئرمین ہے جو ہے نا کیسے نا، وہ جو ہے نا کیسے نا طلوع اسلام والے ہیں تو بندے اچھے لیکن بہت بڑی بھول پر کھڑے ہیں، ان کو اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرو طلوع اسلام والے۔ اب وہ اس بھائی نے وائس چیئرمین ہے اور میں نے اس کا جو وہ سنا ہے تو بڑا حیران ہوا، وہ بتا ہے بندے بہت اچھے آدمی ہیں، مخلص آدمی ہے، بندہ بہت اچھا آدمی، لیکن انسان ہے نا بھول جائے تو پھر اسی کو کہہ رہا ہوں اصلاح کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں جو اقداریں بتا رہے ہیں، مقصد ہے اس نے دین کو اٹھایا تو اس نے کہا جو یہ اقداریں ہیں دین کو، اور دین کو اقداروں میں تبدیل کر دیا، تو اس کی بھی میں نے ویڈیو شوٹ کی ہے، جو اس نے بھی جو ہے نا بہت غلط کیا ہے۔ قرآن کو اقداروں میں تبدیل کر دینا کفر ہے، قرآن ایک عالمی دین ہے، تو وہ میں نے اس میں لکھا ہے، یہ بھی اس نے بھی غلط کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا کیسے نا میں اصلی پی کے ہوں، اور جو ہے نا کیسے نا اصلی ٹھپا رکھتا ہوں، رب کے فضل سے میری ایک ابتدا ہوئی ہے جو ہے نا کیسے نا، ہاں میرے والد صاحب جو ہے نا گدھے ریڑھی چلاتے تھے، اور جو ہے نا کیسے نا 8 بچے تھے، اس کے والدہ گھریلو عورت تھی، اور ہاں ان پڑھ، اور اس نے صرف سادہ سے قرآن والدین سے ان کو پڑھایا تھا، اور وہی پڑھاتی رہتی، اور اب بھی پڑھا رہی، والد سے فوت ہو چکے ہیں۔ تو والدین نے پڑھایا شڑایا تو نہیں ہے، کہ بہرحال والدہ کو ایک شوق تھا جو میرا بیٹا بہت بڑا درزی بنے گا وہ میرا بیٹا بس درزی برابر ہے اس کے ذہن میں ایسا آیا، تو اس نے جو نا کیا ہے نا مجھے ہی درزی کے کام پہ لگانے کی کوشش کی، اور مجھے کہتی درزی کا کام میں نے تیرے کو سکھانا ہے۔ اب وہ روز کہتی جو ہے نا کیا ہے نا میں بھاگ جاتا ہے، میں نے نہیں سیکھ رہا تھا۔ رسبہ اٹھاتی جو ہے نا کیا ہے نا، وہ سب کو اٹھاتی، اس میں میں زیادہ اس کی پکڑ میں آ جاتا، مجھے اٹھاتی اور قرآن پکڑ کے دے دیتی جو اس کو پڑھو اب وہ ماں کہتی جو یہ وہ شروع پڑھاتی، اور میں نے اس کو قرآن کو پڑھتا ہی نہیں تھا وہ ماں نے پڑھایا، اور جو ہے نا کیسے نا میں نے اس سطر کو جو ہے نا کیسے نا بس انگلیاں پھیرتا رہتا اور زبان سے ایسے ایسے کرتا رہتا، پڑھتا نہیں تھا۔ ہو سکتا پڑھ لیتا تو اچھا تھا، کم از کم نادرہ تو قرآن آ جاتا مجھے، اب بھی نادرہ کہاں اتنا میں نے پڑھا ہوا ہے، بس تھوڑا بہت وہ آتا ہے، وہ لفظ میں کمی کوتاہی بھول ہو جاتی ہے، ابھی لگے ہوئے ہیں تو پھر وہ والدہ کہتی نا مجھے جو سنا قرآن، وہ جو پڑھاتی، میں نے بولا میں نے آپ کو نہیں سنانا، میں نے سارا قرآن پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر تیرے کو سنانا ہے، ابھی جو تم نے پڑھایا یہ نہیں سننا میرے سے، اگر تم اس طرح کرتے تو میں قرآن خود پڑھتا نہیں۔ اب وہ کہتی نہیں چلو ٹھیک ہے، مجھے سارا تم پڑھ لینا میں نے والدہ کو گولی پھینک کی کیونکہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، وہ پڑھا کے چلی جاتی اور میں بیٹھا رہتا، جب میری طرف دیکھی تو میں سے نیچے کرتے انگلیاں پھیرتا رہتا تھا
اب وہ اس کے ذہن میں ایک آیا ہوا تھا جو ہے نا، میں نے وہ غریب گھرانہ تھا، اس نے 8 بچے تھے، والد وہ گدھا ریڈی چلاتے رہے، وہ کیا سارا دن محنت کریں وہ روٹی اوکھی پوری ہوتی تھی، اس نے کیا پڑھانا تھا بیٹوں کو بچوں کو، تھوڑا بہت بھائی کو 5 وہ بھی بڑی مشکل سے پڑھائی، وہ بھی جو ہے نا کہ ایسا نا، اور اس سے ایک بھائی اور کو تھوڑا سا پڑھایا، وہ بھی بڑی مشکل سے، اور آگے سلسلہ یہ نہیں چڑھا وہ غریب آدمی کہاں پڑھا سکتا ہے، اس وقت روٹی میں گرا ہوتا والدہ کی میرے ذہن میں جو تھا، جو میں نے اب مجھے وہ اس کی میں پکڑ میں تھا، جو وہ اس نے کہا جو میں نے اس کو بڑا درزی بنانا ہے، اب مجھے وہ کہتی میں نے بڑا درزی بنانا، تو میں بھاگ جاتا اور میں بھاگتا، ہماری ایک دوستوں کی ٹیم ہوتی تھی، اس میں جو ہے نا کیا ہے نا، ہماری ٹیم میں شامل ہوتے تھے، وہ ہمارے گھر کے ارد گرد گلی تھی، اس کے آگے ایک تھوڑا سا جگہ تھی، وہاں ایک روڑی تھی، وہ اب بھی ہے، وہ جو ہے نا کیا ہے نا، وہاں ہم لوگ کھیلتے تھے ہاں، تو والدہ نے ذرا سوچا، یہ روز بھاگ جاتے ہیں، اس کو روز جو میں قرآن پر بٹھاتی ہوں، یہ قرآن پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد ناشتہ کر کے کلٹی ہو جاتا ہے، جو ہے نا کیا، اب کیا کروں، اس نے ایک پلاننگ بنائی، اب جو ہے نا کیا ہے نا، پلاننگ بنائی، جو میں نے جو ہے نا کیا ہے نا، اس کو جو نا جو درزی کے کام پہ لے کے ہی جانا ہے، اب اس کی پلاننگ تھی اس کی پلاننگ نے میری پلاننگ کا ستیہ ناش کر دیا اب وہ اس کی جو ایک پلاننگ تھی، جو ہے نا کیا ہے نا، جو بھی تھا، میں جی ذرا صبح اٹھایا، اس نے قرآن پہ وہ نماز پڑھتی، وہ نماز تو پرلی طرف اس نے منہ کیا ہوتا، میں ویسے رہتا میں والدہ کو دیکھتا رہتا، جب والدہ نماز پڑھ کے پیچھے دیکھتی تو میں بڑا سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا، میں نے پیچھے سے نماز پڑھنی تھی نہیں ویسے بیٹھا رہتا اور جو ہے نا کیا، وہ دوسرے بچے بیٹھتے نہیں تھے اماں کے ساتھ نماز پہ، میں بیٹھا رہتا، اب وہ نماز پڑھ لیتی تھی، ہاں تو پھر دعا کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتی، اور میں پہلے تو پیچھے سے پڑھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، وہ میں نے والدہ کے ساتھ وہ دعا ہاتھ پھیرے جان چھڑائی، پھر وہ قرآن پکڑ کے بٹھا دیتی، پھر میں بیٹھ جاتا، پھر وہ سطر پڑھاتی، پھر وہ والدہ چلی جاتی، پھر میں بس بیٹھا رہتا آرام سے، بس میری طرف دیکھتی تو انگل پھیر دیتا تھا خیر یہ سلسلہ، اب وہ میں ناشتہ وہ کر کے نا وہاں، تو میں نے والدہ کو ادھر ادھر دیکھا تو کلٹی ہو گیا، ہاں والدہ کہتی رہی تھی جو آج میں تمہیں لے جاؤں گی، تو مجھے پتا تھا میں نے اس کے ساتھ جانا نہیں ہے میں کلٹی ہو گیا، بھاگ گیا ادھر سے، میں نے گلی سے نکلا تو ہماری اب بھی وہ گلی ہے، وہ اب بھی وہ جگہ موجود ہے، اب وہ تھوڑی سی وہ جگہ ویسے کی ویسے پڑی ہوئی ہے، بچی ہوئی، جو ہے نا کیا ہے نا، اب وہ میں اپنے گھر سے نکلا تو ایک گلی ہے، وہ آگے کونا ہے آتا ہے، وہ اب کونا اب تک بھی وہ موجود ہے، اب وہ میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، اب میں وہاں جو آیا نا تو کونے میں اسی لیے کھڑا ہوگا، آگے ہماری ٹیم دوستوں کی جو تھی وہ ساتھ روڑی بھی تھی، اور تھوڑی سی وہ جگہ تھی، وہ اب بھی موجود ہے، وہ جو ہے نا کیا ہے نا میں ان کو دیکھتا رہا، اور میرے وہ جو ٹیم تھی دوستوں کی، وہ 2 ٹیموں میں تقسیم تھی، وہ میں رک اس لیے گیا، جو وہ 2 ٹیموں میں تقسیم تھی، وہ ایک تو ٹیم تھی گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے، ایک تھی کھیل رہے تھے گیند کھیل رہے تھے، اب وہ تقسیم تھے، الگ الگ تھے، وہ کھیلتے ایک ہی جگہ تھے، وہ الگ کھیل رہے تھے، الگ تھے، میں اب سوچ رہا تھا جو میں کون سی ٹیم میں شامل ہوں اب پلاننگ سوچ رہا تھا، یار جو گلی ڈنڈا والوں میں شامل ہوں، یا جو ہے نا کیا ہے وہ گیند والوں میں شامل، اب میں ادھر ہی دیکھ رہا تھا، ادھر ہی سوچ رہا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا پیچھے سے ماں میری نہ چپ کر کے آ رہے تھے اس نے چھتر اٹھایا ہوا تھا ہاتھ میں اب میں جو نا کیا ہے نا جناب وہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، یار جو گلی ڈنڈا والی ٹیم کے ساتھ کھیلوں جا وہ جو ہے نا کیا ہے نا اس کے ساتھ کھیلوں، ہاں گیند والوں کے ساتھ کھیلوں، میں نے کیا سوچنا تھا، مجھے تو اس وقت پتہ لگا جب ماں نے ادھر سے ایسے پکڑا گئے پانچ سے دے چھتر مارے میرے پمپ پہ اب وہ چھتر لگے تھے، میں نے ایسے دیکھا، میں نے بولا وہ میری پلانے کا ستیہ ناش ہو گیا اب میں پکڑ میں آ گیا، اب بے شکر روز بھاگتا ہے، آج تو پکڑ میں آ گیا، آج تو میں ماں نہیں چھوڑی، اس نے جی کافی سارے چھتر لگائے پمپ پہ گھیل کے لے گی جناب، ہاں، اور اس نے فٹافٹ جو مجھے نلکے پہ کھڑا دیا،
اب اس کے وہ جو پہلے والا غصہ تھا نا اب اس کا ختم ہو گیا، وہ تھوڑا نرم دل ہو گئی میرا وہ کہنے لگی میرا پتر چنگا ہے، تو میرا پتر اچھا ہے، جڑا نا کیا سنا میں تے کو دویندی پیاں، میں تے کو سونا بڑیندی پیاں جڑا نا کیا سنا جو نا بلا میں تے کو درزی دے کام تے نا جڑا نا کیا ساڈا میں کہ تو میں کو مسکا لیندی پی سارا ہن پہلے تو میں کو مار کی دی نا چنگی طرح تے ہن جڑا نا کیا سنا مسکا لیندی پی جو میرا پتر سونا ہے، میرا پتر چنگا ہے، مارا کیوں آوی میں کو بولا ایویں پکڑ تے گھنا ویا میں کو، ہاں تو اتنا میں کو ماری تے ہن میں کو جڑا نا کیا لباس لیندی پی تو اے میرے نال تو چنگا کہن وی کرے بھی اماں کہنا وہ تو میں تے کو مارے بھی سانگو مارے موا کے، ہاں تو روز بھاج ویندی، ہاں تے میں کہ میں درزی دا کام نہیں سیکھدا، تو میں کو ضروری درزی دا کام سیکھ نا اس نے تو پلاننگ بنائی تھی جو میرا پتر درزی بنا، میں تے کو بڑا درزی بنا سا، میں کہ میں کہنا بن سا درزی، وہ کہنا اس نے کہا جو میں نے تمہیں بڑا درزی بنانا ہے، بڑا درزی بنانا ہے۔ اب وہ جو اس نے جو جناب مجھے نہلایا، کپڑے شپڑے پہنا کر، ہاں جو ہے نا مسحاق بھی دیا، ہاں جو ہے نا کیا سنا، ہاں آگے دند صاف کر تو آپ استاد تیرا کیا کیسے جو دند سارے میلے کی دے، ہاں کپڑے پاتی ہوئے تھے دند دے خراب ہیں، تو دند صاف کر، وہ مساق دیتا جناب مساق دیا اس نے، میں نے مساق مروایا زبردستی، پھر اس نے تیل شیل مار کنگھی شنگھی دے کے اس نے تو ہاتھ سے پکڑا ہوا تو جو بھاگ نہ جائے، اور باقی وہ میرا ہاتھ چھوڑ دی تو میں بھاگ جاتا اب جناب وہ مجھے لے گی درزی کے پاس لے گی، وہ درزی کی ایک ہی دکان تھی جو ہے نا کیا سنا، تو اس نے کہا جو ہے نا کیا سنا وہ اس کو بتایا جو ہے نا اے بھائی جو ہے نا کیا سنا میرا پتر ہے جو ہے نا کیا سنا ان کو درزی دا کام سکھا، ان کو بڑا درزی بنا، وہاں کے بہن میں کو بڑا درزی بنا رہے سا، تو مجھے وہاں اس نے پہنچا دیا، ہاں تو یہ آگ ہمارا سلسلہ چلا، تو پھر وہاں سے جو میں نکلا تو پھر نکلا ہی نکلا، ایسا نکلا جو آپ کے سامنے آ چکا ہوں، اور پورے لاوا میں رہا ہوں، اور اصلی پی کے ہوں، اور اصلی ٹھپا قرآن کا رکھتا ہوں، وہی ٹھپا وہی مفہوم قرآن سے میں نے دریافت کیا ہے رب کے فضل سے، جو انبیاء علیہ السلام اور آخری نبی رحمت للعالمین نے آگے پیش کیا، آگے پیش کیا، اور وہی مفہوم لے کے میں کھڑا ہوں، اور اسی کا جو ہے نا کیا سنا تحریک میں نے شروع کی ہے، اور مانزل اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں سب۔ اور آدم کا جو قصہ جو آپ لوگوں نے سارا سمجھا ہے، وہ سارے کا سارا ٹوٹلی غلط سمجھا، جو فرقوں سے نکلے ہیں وہ بھی غلط سمجھا ہوا ہے، اور جو آپ لوگ جو ہے نا فرقوں میں وہ بھی غلط سمجھا ہوا ہے۔ اب آدم کا جو ہے نا آدم انسان، آدم کا معنی انسان ہے، میری اور تیری کہانی ہے، اور سارے آدموں انسانوں کی کہانی ہے، اور وہ شروع سے لے کے اب تک جاری ہے جو ہے نا کیا ہے نا، اور اللہ کی کتاب جو آئی ہے آدم کے پاس آئی ہے، اور آدم آپ سے مجھ سے اور سب آدم انسانوں سے اس کی بات کا آغاز ہے، اور وہ کتاب میں بھی یہی ہے، جو شروع جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا تو پھر انسان امت واحدہ ٹورا، اور ان میں جو ہے نا آدم وہ کھڑے ہو گئے، وہ انہوں نے جو ہے نا اپنا فلسفہ گھڑا، اور فلسفے پر چلے تو وہ تفریق پیدا ہوگی۔ پھر میں نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء علیہ السلام سلسلہ چلا اور بتاتے رہے، اور آخری نبی رحمت للعالمین انتقال، یہاں سلسلہ نبوت کا بھی ختم ہو گیا اور ہدایت کا بھی ختم ہو گیا ہے، جو نا کہ اب ہدایت بھی یہی ہے اور نبی بھی یہ آخری ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے، یہ اللہ کا قانون وہی جاری ہے، جو ایک بندہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا کیا سنا اس امت میں آ جائے گا، وہی جو ہے نا کیا سنا جو وہی مفہوم جو ہے نا کیا سنا جو ہے نا کیا سنا اللہ کا رکھے گا، جو انبیاء علیہ السلام رکھیں گے، وہ قرآن کا شاگرد ہوگا۔ نبی جو ہے تو سے الرحمن علم القرآن، وہ اللہ کے شاگرد ہوتے تھے، ہاں جو ہے نا کیا سنا۔ اب یہ جو آئے گا وہ قرآن کا شاگرد ہوگا، مقصد ہے اس کا استاد قرآن ہوگا، جو نا یہ بات حقیقت ہے۔ پہلے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں تھی، جو ہے نا کیسے نا میں سمجھتا تھا یار اللہ پاک، ویسے دماغ میں آتا تھا یار اللہ نے یہ کیا کام کر دیا، نبیوں کا دروازہ بند کر دیا، نبی سمجھاتے تھے صحیح دین، اب یہ اتنے فرقے ہیں، سارا کو یہ سلسلہ ہے، ہمیں دور سمجھ آئے گا، دین سمجھ آئے گا، یار یہ دل میں ایسے خیالات اٹھتے تھے، پھر اس پہ جو ہے نا کیا سنا پھر خاموش ہو جاتے تھے، یار اب کیا کریں، نبوت کا دروازہ بند ہے، ایسی باتیں سوچنا سمجھنا بھی جو ہے نا غلط ہے، جو ہے نا کیا سنا۔ لیکن مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا جو ہے نا کیا سنا جو سلسلہ حق بتانے
بتانے کا تھا جو وہ شروع سے انبیاء علیہ السلام کا، اب وہ سلسلہ قرآن کا شاگرد بتائے گا، قرآن استادوں کا وہ بتائے گا تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا کیا ہے نا سلسلہ آج تک جو ہے نا کیا ہے نا میری یہ عمر ہے اور آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، نبی کرامت للعالمین کے بعد اور مومنین کے بعد جو ہے نا کیا ہے نا آج تک جو ہے نا کیا ہے نا میرے تکر آج تکر جو میں قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مفہوم پیش کر رہا ہوں، کسی نے نہیں بتایا یہ مفہوم جو میں نے دریافت کیا رب کے فضل سے، اور میں آپ کے سامنے جو ہے نا کیا ہے نا وہ سلسلہ شروع کیا اور پیش کر رہا ہوں۔ آپ اسے سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ یہ پہلی قسط آ گئی ہے آپ کے سامنے، اور جو ہے نا کیا ہے نا اور باقی قسطیں جو اس کی چلنی ہیں اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو جو ہے نا کیا ہے نا اپنی اصلاح کریں، اور جو ہے نا میرے سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0334738991۔ رات کو 7 8 9 10 11 12 بجے آپ بات کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دن کو بھی کبھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی رابطہ نہ ہو تو سمجھ لینا یار یہ ایک مزدور آدمی ہے، کہیں نہ کہیں مصروف ہوگا، پھنسا ہوگا تو اسی لیے رابطہ نہیں ہو رہا جو ہے نا کیا ہے نا، تو پھر اگلے دن کر لینا، اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے نا کیا ہے نا اپنے دوست احبار کو شیئر بھی کریں۔ جو بھی اصلی پی کے آ گیا ہے وہ اصلی ٹھپا رکھتا ہے، وہی مفہوم اصلی رکھتا ہے، وہی کہہ رہا ہے، اور اس کی بھی سنو جو ہے نا کیا ہے نا، اور اس کی بھی سمجھو، اس سے رابطہ بھی کر سکتے ہو، اس نے نمبر بھی دیا ہو، تو یہ آگے ایک سلسلہ چلے، اور یہ واقعی حقیقت بات ہے۔ میں آپ حیران ہو نہ ہو، اور میں واقعی اصلی پی کے ہوں، اصلی ٹھپا رکھتا ہوں۔ وہ پی کے کی ایک فلم ہے جو ہے نا کیا ہے نا، اس میں ایک رول دکھایا گیا ہے، تو جو ہے نا کیا ہے نا، تو وہ تو ٹھپا ہی نہیں رکھتے، جو میں تو واقعی اصلی پی کے ہوں، اور میں سارا لاوے سے نکل کر آیا ہوں، جس کی میں نے کہانی ابتدا بتائی ہے۔ یہ سارے فرقے سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، یہ سارے جتنے ہیں، جو دیوبندی ہیں، بریلوی، اہل حدیث ہیں، شیعہ پرویزی وغیرہ، یہ جتنے بھی وغیرہ جتنے بھی ہیں، پھر سیاسی ہیں، ان سب سے جو ہے نا کیا ہے نا جو ہے نا کیا ہے نا میں لاوا بن کے باہر نکلا ہوں، اب نکل کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں، اور وہی قرآن کا مفہوم لے کے آیا ہوں جو ہر نبی نے جو ہے نا کیا ہے نا اپنی امت میں پیش کیا، اور نبی کرامت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور وہ مفہوم نبی کرامت للعالمین اور مومنین کے بعد جو ہے نا کیا ہے نا پھر ابلیس شورا بیٹھی، انہوں نے کہا بھی مسلمانوں کو خوار کرنا ہے، اس کے لیے پھر انہوں نے کو پتہ تھا جو قرآن تو اور بنا نہیں سکتے، وہ قرآن تو اللہ کی مسجد میں، ہر مسجد میں قرآن موجود تھا، تختیوں میں لکھا ہوا رکھا تھا، اور گھروں میں موجود تھا، اور حافظ بھی بہت سارے موجود تھے، قرآن کو تبدیل کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے سوچا یہ کام تو ہم نے نہیں کر سکتے، کیونکہ اور قرآن تو نہیں بنا سکتے، پھر انہوں نے کہا اس کی جگہ پھر اور قرآن بنا لو، پھر ان کے نام اور رکھ لو، اس کا نام جیسے فقہ حنفی رکھ دو، بخاری رکھ دو، مسلم رکھ دو، مسلم شریف، اور یہ سارے کتابیں جو بنی، پھر یہ ابلیس شورا نے جو ہے نا کیا ہے نا بنائی، پھر جو ہے نا کیا ہے نا انہوں نے بنائی، پھر ان کے نام اور رکھ دیا وہاں، ان کو پتہ تھا قرآن تو ہم نہیں رکھ سکتے، قرآن رکھیں گے تو یہ بات ہم سنیں گے نہیں، پھر انہوں نے بخاری رکھ دیا، فقہ حنفی رکھ دیا وغیرہ، پھر وہ یہ سارا کچھ مواد جو بنایا، پھر اس پر یہ اس امت کو ایسا چلا دیا۔ اب جو پوری دنیا میں مسلمان جو ہے نا کیا ہے نا وہ سارا کچھ جو لے کے کھڑے ہیں اور پوری دنیا میں خوار ہیں، وہ یہ وہی جو ہے نا کیا ہے نا کتابیں جو ابلیس شورا نے بنائی تھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ زمین پر ان کی حاکمیت ختم ہو تو اور ہمارا الو سیدھا رہے، انہوں نے بنائی تھی، اس لیے بنائی تھی۔ اور اب دیکھ لیں مسلمان پوری دنیا میں خوار ہیں، اور مفہوم وہی لے کے کھڑے ہیں جو ابلیس شورا میں بنایا، اور وہی مفہوم قرآن پہ فٹ کیا، اور وہی مفہوم بتاتے ہیں، اور یہ وہی مفہوم ہے اور ابلیس شورا کا، جو ایک آدم تھا، پھر وہ آدم کا قصہ سلسلہ شروع ہوا، پھر وہ ابلیس وہ ایک شیطان، پھر وہ یہ سارا سلسلہ، یہ وہی ابلیس شورا کا مفہوم ہے۔ اور جو فرقوں سے نکلے ہیں، جس طرح میں نے بتا دیا ہے جو ہے نا کیا ہے نا فرقوں سے نکلے جو وہ مفہوم لے کر، وہ بھی غلط ہے، یہ میں نے سنا ہوا ہے آپ کے فرقوں میں سے جو نکلے ہیں کافی سارا، کیونکہ میں تو اصلی پی کے ہوں نا، میں نے تو کافی سارا کچھ جانتا ہوں، کافی سارا جانتا ہوں، مواد جانتا ہوں جو ہے نا کیا، یہ سارا سنتے، تو یہ سارا ایک سلسلہ ہی تو تم لوگوں کا غلط ہے۔ اب اگلی قسط دیکھنی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی۔ خوشیاں اور سلامتیاں جو ہے نا کیا ہے نا وہ تو اللہ کی کتاب کی پیروی کریں گے تو ملیں گی، اس کے علاوہ ہمیں نہیں مل سکتی، کیونکہ خوشیاں اور جو ہے نا کیا ہے نا نعمتیں یہ کتاب کی پیروی کرنے سے ملیں گی۔ سورہ 7 ہے اور آیات نمبر جو ہے نا کیا ہے نا آپ نے 35 سے لے کے آپ نے 53 تک پڑھنا ہے، اور سورت 2 ہے، آیات نمبر 38 پڑھ لینی ہے، اور سورت جو ہے نا کیا ہے نا 20 ہے، اور آیات نمبر 123 سے لے کے 129 تک پڑھ دیں۔ واضح اللہ پاک نے اس میں بتایا ہے، بتا دیا ہے، اور سورت میرے خیال میں 16 ہے،
ہاں مجھے یاد آ گیا، سورت 16 ہے اور آیات نمبر جو ہے نا کیا ہے سنا 97 ہے، سورت 16 اور آیات نمبر جو ہے نا کیا ہے سنا، ہاں سورت 16 ہے اور آیات نمبر جو ہے نا کیا ہے سنا 97 ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا جو ہے نا کیا ہے سنا مومنین کو جو ہے نا کیا ہے سنا جو لوگ کو قوانین اللہ بندی کی پیروی کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کی پاکیزہ زندگی، دنیا میں ان کے لیے خوشیاں اور جنت ہیں اور مرنے کے بعد بھی خشیت ہے۔ میں نے تھوڑے سے حوالے بتا دیے ہیں، بتا دیے ہیں۔ اللہ حافظ۔